نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ ام تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، اگر تم نیک ہو تو بے شک وہ اللہ رجوع کرنے والوں کو بخش دینے والا ہے۔ کبھی ماں باپ کو ایسا تقاضا کر بیٹھے جو بندہ پورا نہیں کر سکتا، مہنگی گاڑی مہنگے گھر کا تقاضا پورا کرنا ممکن نہیں، اگر تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، یہ کوئی نافرمانی کی بات نہیں ہے۔ اور ہاں اگر ماں باپ کو ایسا مطالبہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے حکم کے خلاف ہو تو وہاں ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ایسے معاملات میں جہاں بندہ بے بس ہو گیا کہ ماں باپ کی بات نہیں مان سکتا، عمل درآمد نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ ماں باپ کے بعد رشتہ داروں کا ذکر آتا ہے۔ صلہ رحمی ہمارے دین نے بار بار اس کی تلقین فرمائی۔ اس میں رحمی رشتوں میں بہن بھائی پہلے آئیں گے، پھر قریبی رشتہ دار آئیں گے، پھر اور لوگ بھی آئیں گے، لیکن قرآن کا بڑا پیارا اپیلنگ انداز معاشرت کی اصلاح کے لیے دیکھیے، سوشل ویلفیئر کو بھی ذہن میں لے کر آ جائیے اور سروس ٹو ہیومینٹی کو بھی ذہن میں لے کر آ جائیے۔ کیا انداز ہے قرآن کا؟ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو۔ سبحان اللہ، تمہیں اللہ نے وسعت دی، زیادہ دیا، دوسرا کمزور رہ گیا، پیچھے رہ گیا، اکڑ میں مت آنا، اللہ کا فضل سمجھتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرنا، تمہاری ضرورت پوری ہو گئی اس کو بھی دے دو، اس کو جو تم دے رہے ہو نا احسان نہیں کر رہے ہو، سبحان اللہ، اس کا حق اس کو دے رہے ہو، اللہ اکبر، تمہارا فرض اس کا حق، وہ کم ہے اس کو دیا تو اللہ نے کم دیا، اس کا امتحان ہے، تمہیں زیادہ دیا تو تمہارا بھی امتحان ہے، اپنا حق بلکہ اپنا فرض ادا کر کے اس کا حق اس کو پہنچاتے ہو کہ نہیں۔ اب بتائیے جب میں حق سمجھ کے دے رہا ہوں گا تو جتاؤں گا کبھی؟ تکبر آئے گا کبھی؟ کتنا خوبصورت اپیلنگ انداز ہے قرآن کا، اللہ اکبر۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو، وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور مسکین کو اور مسافر کو، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور مال کو بیجا نہ اڑاؤ۔ بیجا مال جب اڑایا جاتا ہے تو حقداروں کا حق مارا جاتا ہے۔ کچھ لوگ فضولیات میں اڑاتے ہیں اور ایک عظیم اکثریت سسکتی ہے، کبھی خودکشیاں کرتی ہے اور کبھی مر جاتی بیچاری بھوک کے مارے، استغفر اللہ۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول مال خرچ کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ شیطان کا ذکر کیوں آیا؟ اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہے شیطان۔ دولت اللہ کی نعمت اگر حلال کی ہو، اگر اس کو ضائع کیا جا رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ شادی بیاہ کے اخراجات آج ہمارے معاشرے میں کیسے ہو گئے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کروڑوں کا معاملہ کچھ لوگوں کے لیے ہلکی سی بات ہے، اور کچھ وہ جن کی تنخواہیں ایسی نہیں کہ جو 2 لاکھ روپے افورڈ کر سکیں، وہ 20 لاکھ کے خرچوں کے اندر آگے لگے ہوئے، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے جس سے معاشرے کے اندر مصائب آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا اپنی شان و شوکت کا اظہار کا معاملہ، کچھ لوگوں کا پلاننگ کا معاملہ کہ ویکیشن فلاں جگہ گزارنی، یہ جو لچھن ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں کے ہیں، یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بہت سے ڈیزرونگ لوگ جو ہیں وہ ڈپرائیوڈ آف رہتے ہیں، کوئی خودکشیاں کر جاتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ نے نعمت دی ہے دولت کی، اللہ کی مخلوق پر بھی خرچ کریں تاکہ اللہ کی نعمت کا واقعتاً شکر بھی ادا ہو سکے۔ ہاں وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا، اور اگر تم اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تم امید رکھتے ہو ان سے اعراض کرو، فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، تو ان سے نرمی کی بات کہو۔ کسی نے تمہارے سامنے سوال کے لیے ہاتھ پھیلایا، ابھی تمہارے حالات اچھے نہیں ہیں یا تمہارے بس میں نہیں کہ تم اس کی مدد کر سکو، تم خود اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو کہ میرے حالات بہتر ہوں تو میں کسی کی مدد کروں گا، تو نرمی کی بات کرو، جھڑکنے کی بات نہ کرو، نرمی کی بات کرو۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا، اور اپنے ہاتھ کو اپنی گردن تک باندھ کر نہ رکھو، یعنی کنجوس نہ ہو جاؤ، اور نہ اسے وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ اس کو بالکل پوری طرح کھول دو، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، پھر تم ملامت زدہ تھکے ہارے بیٹھے رہ جاؤ گے۔ اتنا بھی نہیں کہ ایسے کنجوس ہو جاؤ کہ اپنی جائز ضروریات اور گھر والوں کی جائز ضروریات پر بھی خرچ نہیں کر رہے، اور ایسے حد کھلے بھی نہ ہو جاؤ کہ سارا دے دیا اور کل دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ جائے۔ نہیں، توازن اور اعتدال کی روش اختیار کرنی چاہیے، میانہ روی جسے کہا جاتا ہے۔ ہاں ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، یہ زیادہ اور کم یہ اللہ نے اپنی مشیت کے مطابق فیصلے فرمائے۔ انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا، بے شک وہ اللہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ ایک اور پہلو اس میں یہ ہے، تم نے کسی کی مدد کرنا چاہی، جو تمہارے بس میں تھا تم وہ کرو، اتنا ہی تمہارے سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ کسی کے حالات کو بدل دینا تمہارا اختیار نہیں، رازق کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ وہ ہدایات ماں باپ کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں، مسکین محتاجوں کے بارے میں، فضول خرچی سے بچنے کے بارے میں، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں، دوسروں کے کام آنے کے بارے میں کس قدر پیاری ہدایات عطا ہو رہی۔ اگلا رکوع جاری ہے، فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ،
اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. نحن نرزقهم وإياكم، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی. ان قتلهم كان خطئا كبيرا، بے شک ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے. اللہ اکبر. خالق تو اللہ ہے، رازق بھی وہی ہے. یہ کیا نعرے لگا دیے؟ بچے دو ہی اچھے، ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں. یہ غیر اسلامی نعرہ ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر ایک اپنا رزق طے کروا کر آ رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں. سورہ ہود کی آیت نمبر 6 12ویں پارے کی پہلی آیت ہم نے پڑھا کہ رزق کی ذمہ داری کس کی؟ اللہ نے اپنے اوپر لے رکھی ہے. اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث کو سنیے. آج ہمارے فیملی پلاننگ کے نام پر کیا کیا نعرے لگائے جاتے ہیں. اللہ کے پیغمبر کی حدیث سنیے، پھر ایک اور نعرہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. حضور نے فرمایا میں قیامت کے دن اپنے اس امتی پر فخر محسوس کروں گا، سبحان اللہ، جس کے ذریعے میرے رب نے میری امت میں اضافہ کیا ہوگا. اللہ اکبر. حضور فخر فرمائیں گے اس بندے پر، اس امتی پر جس کے ذریعے امت میں اللہ تعالیٰ نے اضافہ فرمایا ہوگا. تو حضور کے اس فرمان کے بعد میں عرض کروں بچے زیادہ ہی اچھے. اللہ اکبر. اللہ فرما رہے قتل مت کرنا مفلسی کے ڈر سے، اور ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی رزق دیتے ہیں، اور ان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. یہ صفت جو اللہ کی رزاقیت ہے اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ہے کہ اس طرح کے نعرے لگائے جائیں. انفرادی سطح پر کسی خاتون کو کوئی مشورہ دینے والا ڈاکٹر یہ کہے یا خاتون ڈاکٹر کہے کہ بھائی اب آپ کے لیے یہ مسائل ہیں، وہ انفرادی نجی معاملہ کسی کا ایکسیپشنل کیس ہے، وہ علماء سے پوچھئے. ایک تحریک چلانا بچوں کو کم کرنے کی یہ غیر اسلامی طرز عمل ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. زنا کی روک تھام کے لیے فرمایا گیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، بے شک یہ بے حیائی، کھلی بے حیائی، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا راستہ ہے. زنا تو ہے ہی حرام. مرد اور عورت کا نکاح کے بندھن کے بغیر اختلاط کا معاملہ، تعلق کا معاملہ، یہ حرام ہے. لیکن زنا ہی منع نہیں کیا. زنا کی طرف جو وسائل تمہیں لے جائیں، زنا کی طرف جو راستے تمہیں لے جائیں، زنا کی طرف جو اعمال تمہیں لے جائیں، ان کو بھی چھوڑ دو. نپ دا ایول ان دا بڈ کہتے ہیں نا انگلش کے اندر، جڑ سے اکھاڑ دینا برائی کو. یہ قرآن بتا رہا ہے کہ زنا کے راستوں کی طرف بھی نہ جاؤ، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ محافل، ناچ گانے کی محافل، رقص و سرور کی محافل، عورت اور مرد کا آزاد اختلاط، بن سور کر عورتیں بے پردہ ہو کر آ کر بیٹھی نہیں، یہ فلمیں، ڈرامے، ناچ گانوں کے معاملات، اور اس سے آگے بڑھ کر جو دھندے سارے ہو رہے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کی بات. مجھے بتائیے سارے دھندوں کے درمیان اللہ یاد رہتا ہے کسی کو؟ پاکیزہ جذبات آتے ہیں، ناپاک جذبات آتے ہیں نا، غلط ہے یہ چیزیں. تو زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے. نسلیں برباد ہوتی ہیں، خاندانی نظام برباد ہوتا ہے. مغرب کے معاشروں میں جا کر دیکھ لیجئے، سڑ رہی ہے وہاں کی قوم اور گندے ترین کاموں کے اندر لوگ مبتلا ہو گئے. خاندانی نظام برباد ہو چکا ہے. یہ حرمت اور آبرو کی جو حفاظت ہے ہمارے دین نے عطا فرمائی، اس کی روک تھام کے لیے زنا پر بھی پابندی. جان کی حفاظت کا ذکر، حرمت جان کا بیان. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، محترم قرار دے دیا، اسے قتل نہ کرنا سوائے حق کے. حق سے مراد جہاں شریعت نے حکم دیا قاتل کو قتل کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ، لیکن ادروائز انسانی جان محترم ہے، اس کو قتل نہ کرو. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، تو جو مظلومی میں قتل کر دیا گیا تو یقیناً ہم نے اس کے وارث کے لیے ایک اختیار دیا ہے. فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ، تو بس وہ قتل کے اس اختیار کو استعمال کرنے میں، وہ اس قتل کے معاملے میں حد سے نہ بڑھے. قتل کے معاملے میں حد سے نہ بڑھے کیا مطلب؟ مقتول کے ورثاء کو اختیار ہے، اگر قاتل کا جرم ثابت ہو گیا تو چاہے تو ایگزیکیوٹ کروائیں، قصاص کا قانون، اور چاہے تو معاف کر دیں. تو اگر انہوں نے خوب بہا لے لیا، بلڈ منی جسے کہتے ہیں، تو اب معاف کرو بھائی. اب زیادتی کیا ہے کہ اب بھی انتقام کے جذبات ہوں. اور اگر قاتل کو ایگزیکیوٹ کروا رہے، قتل کروا رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ٹکڑے ٹکڑے کرنا، لاش کو جلانا، ایسی زیادتی کی اجازت نہیں ہے. یہ قصاص کے قانون پر تھوڑی سی بات ہم نے کی تھی سورۃ البقرہ آیت 179 میں. یہاں مقتول کے ورثاء کو جو قصاص کے معاملے میں اختیار عطا کیا، اس کا تذکرہ. انہ کان منصورا، بے شک اس کی مدد کی گئی ہے. مقتول کے وارث کو یہ آپشن دے کر ان کی مدد کی گئی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایمان رکھ کر اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز و دفن سے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہے، تو وہ 2 قرات ثواب لے کر گھر لوٹے گا، اور ہر قرات اتنا بڑا ہوگا جیسے احد کا پہاڑ. اور جو شخص جنازے پر نماز پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ جائے تو وہ 1 قرات ثواب لے کر لوٹے گا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہے اور کھلا ہوا ہے، اور حرام بھی کھلا ہوا ہے اور واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں شبے کی ہیں جس کو لوگ نہیں جانتے، یعنی کہ وہ حلال ہیں یا حرام.
تو جو کوئی شک کی چیزوں کو یا شبے کی چیزوں سے بچ گیا تو اس نے اپنا دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو کوئی ان شک کی چیزوں میں پڑ گیا تو اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو شاہی محفوظ چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے۔ وہ قریب ہے کہ کبھی اس چراگاہ کے اندر گھس جائے اور بادشاہ کا مجرم قرار پائے۔ تو سن لو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ کی چراگاہ اس کی زمین پر حرام چیزیں ہیں، بس ان سے بچو۔ اور سن لو، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا تو سارا بدن درست ہوگا، اور جب وہ خراب ہوگا تو پورا جسم خراب ہوگا۔